السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اہم سرکاری اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو مکمل طور پر تصدیق شدہ معلومات پر مبنی ہے۔ معاملہ براہ راست لاکھوں شہریوں سے جڑا ہوا ہے۔ آخر میں کچھ نہایت ضروری نکات بھی بتائے جائیں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ باوقار صحافت کے طور پر سبسکرائب کی نرم گزارش کی جاتی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پرواز کارڈ پورٹل کی اوپننگ سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ اعلان سرکاری ذرائع سے کنفرم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 28 جنوری 2026 کو پرواز کارڈ کا باقاعدہ افتتاح کریں گی۔ افتتاح کے فوراً بعد عوام کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل شروع ہوگا۔ یہ خبر ان خاندانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے جو سرکاری سہولتوں کے منتظر ہیں۔ حکومت کا موقف واضح اور تحریری ریکارڈ پر موجود ہے۔ غلط خبروں سے بچنے کے لیے یہ تفصیلات جاننا ضروری ہے۔ پرواز کارڈ کیا ہے؟ یہ سوال عام شہری پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایک سرکاری سہولت کارڈ ہے جس کا مقصد مستحق افراد کی مدد ہے۔ اس کارڈ کے ذریعے مختلف حکومتی سہولتیں دی جائیں گی۔ حکومت کے مطابق شفاف نظام کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے درخواست دی جا سکے گی۔ کسی دلال یا ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بات خاص طور پر غریب اور متوسط طبقے کے لیے بے حد اہم ہے۔ حالیہ دنوں میں اس حوالے سے کئی افواہیں گردش کر رہی تھی۔ کچھ لوگ افتتاح کی تاریخ کے بارے میں کنفیوژن کا شکار تھے۔ سرکاری اعلان نے تمام ابہام ختم کر دیے ہیں۔ 28 جنوری 2026 حتمی تاریخ بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کسی قسم کی رجسٹریشن مکمل نہیں ہوگی۔ غلط تاریخوں پر یقین کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے مستند معلومات پر انحصار ضروری ہے۔ افتتاح کے بعد پورٹل مکمل طور پر فعال ہوگا۔ درخواست گزار آن لائن رجسٹریشن کر سکیں گے۔ سادہ طریقہ کار دکھایا گیا ہے اور سادہ طریقہ کار رکھا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ سکے۔ صرف درست معلومات فراہم کرنا لازم ہوگا۔ غلط ڈیٹا دینے سے درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ حکومت نے واضح ہدایات جاری کی ہیں۔ قانونی اور محفوظ طریقہ اپنانا سب کے مفاد میں ہے۔ دیہی علاقوں کے شہری خاص طور پر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اکثر لوگ دفاتر کے چکر لگانے سے پریشان رہتے ہیں۔ آن لائن نظام اس مشکل کو کم کرے گا۔ انٹرنیٹ کی سہولت والے موبائل سے بھی درخواست دی جا سکے گی۔ یہ اقدام جدید طرز حکمرانی کی مثال ہے۔ وقت اور پیسے کی بچت ممکن ہوگی۔ عام آدمی کو آسانی فراہم کرنا حکومت کا دعویٰ ہے۔ متوسط طبقہ مہنگائی کے باعث شدید دباؤ میں ہے۔ سرکاری سہولتیں ان کے لیے سہارا بن سکتی ہیں۔ پرواز کارڈ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ میرٹ پر فیصلے ہوں گے۔ کسی قسم کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات عوامی اعتماد کے لیے اہم ہے۔ عملی صورتحال پر نظر رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ کچھ لوگ جعلی لنکس اور فارم شیئر کر رہے ہیں۔ حکومت نے اس عمل سے خبردار کیا ہے۔ صرف سرکاری پورٹل پر ہی درخواست دی جائے۔ کسی نامعلوم ویب سائٹ پر معلومات نہ دیں۔ ذاتی ڈیٹا کے غلط استعمال کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ نقصان ناقابل تلافی ہو سکتا ہے۔ احتیاط ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ سرکاری موقف کے مطابق پورٹل سادہ اردو میں ہوگا تاکہ کم پڑھے لکھے افراد بھی سمجھ سکیں۔ ہیلپ لائن کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ کسی مسئلے کی صورت میں رہنمائی مل سکے گی۔ یہ سہولت عوامی دباؤ کو کم کرے گی۔ اعتماد سازی کے لیے شفافیت ضروری ہے۔ حکومت نے اس پہلو پر خاص توجہ دی ہے۔ درخواست دیتے وقت قومی شناختی کارڈ ضروری ہوگا۔ درست موبائل نمبر،
فہم کرنا لازمی ہے۔ غلط معلومات کی صورت میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ جلد بازی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، بعد میں درستگی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے مکمل توجہ کے ساتھ فارم بھریں۔ یہ چھوٹی احتیاط بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ پرواز کارڈ سے متعلق فوائد مرحلہ وار بتائے جائیں گے۔ ابتدائی مرحلے میں رجسٹریشن پر توجہ ہوگی، بعد میں سہولتوں کی تفصیل سامنے آئے گی۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ سب کچھ عوام کے سامنے ہوگا، کوئی خفیہ شک شامل نہیں ہوگی۔ یہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش ہے۔ عوامی رد عمل بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ اکثر شہری پوچھتے ہیں کہ کب فائدہ ملے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عمل میں وقت لگتا ہے، ہر درخواست کی جانچ کی جائے گی۔ یہ عمل فوری نہیں مگر منصفانہ ہوگا۔ صبر اور درست معلومات ضروری ہیں۔ غلط توقعات پریشانی بڑھا سکتی ہیں، حقیقت کو سمجھنا بہتر ہے۔ تعلیمی اداروں اور نوجوانوں کے لیے بھی یہ خبر اہم ہے۔ ڈیجیٹل سسٹم انہیں قریب محسوس ہوگا۔ آن لائن رجسٹریشن ان کے لیے آسان ہے۔ بزرگ افراد کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، خاندان کے نوجوان ان کی رہنمائی کریں۔ یہ سماجی تعاون کی خوبصورت مثال ہوگی۔ ایک دوسرے کی مدد وقت کی ضرورت ہے۔ خواتین درخواست گزاروں کے لیے بھی سہولت رکھی گئی ہے۔ آن لائن نظام گھر بیٹھے رسائی دے گا، دفاتر کے چکر کم ہوں گے۔ یہ اقدام خواتین کی شمولیت بڑھا سکتا ہے۔ حکومت نے مساوی مواقع کا وعدہ کیا ہے۔ عمل درآمد پر نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ عوامی فیڈ بیک اہم کردار ادا کرے گا۔ سرکاری افسران کو بھی واضح ہدایات دی گئی ہیں، کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ شکایات کے ازالے کا نظام موجود ہوگا۔ یہ بات تحریری اعلامیہ میں شامل ہے۔ بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ یہ دعویٰ قابل توجہ ہے۔ عملی نتائج وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ پرواز کارڈ کا مقصد سہولت دینا ہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں بتایا گیا۔ حکومت اسے فلاحی اقدام قرار دے رہی ہے۔ غریب طبقے کو براہ راست فائدہ متوقع ہے، درمیانی طبقہ بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ صحیح معلومات ہی اصل طاقت ہے، غلط فہمی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ ویڈیوز پھیل رہی ہیں، ان میں اکثر تاریخیں اور طریقہ غلط بتایا جا رہا ہے۔ حکومت نے ایسی خبروں کو مسترد کیا ہے۔ صرف سرکاری اعلان پر یقین کریں، یہی محفوظ راستہ ہے۔ جعلی خبروں سے نقصان بڑھتا ہے، ذمہ دار شہری بننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگ وقت آگاہی نہ ہی لیتے تو نقصان انہی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ رجسٹریشن رہ جانے کا خدشہ رہتا ہے، بعد میں شکایات بڑھتی ہیں۔ یہ صورتحال اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ وقت پر درست قدم فائدہ دیتا ہے، اسی لیے یہ معلومات اہم ہے۔ آگاہی ہی اصل مقصد ہے۔ طویل مدت میں یہ منصوبہ سماجی بہتری لا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل نظام شفافیت بڑھاتا ہے، اعتماد کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ غلط معلومات اس عمل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ سچ تک رسائی ضروری ہے۔ ذمہ دار صحافت کا یہی مقصد ہے۔ عوام کو باخبر رکھنا اولین ترجیح ہے۔ اختتام سے پہلے ایک بار پھر یاد دہانی ہے، 28 جنوری 2026 کو پرواز کارڈ کا افتتاح ہوگا۔ اسی دن کے بعد آن لائن رجسٹریشن ممکن ہوگی۔ کسی بھی غیر سرکاری اعلان پر یقین نہ کریں۔ مکمل معلومات کے لیے سرکاری ذرائع دیکھیں۔ جعلی خبروں سے خود کو محفوظ رکھیں، یہی دانشمندی کا تقاضا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ منصوبہ عوام کے لیے آسانی لائے۔ صحیح معلومات ہی معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں، ادھوری خبر نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے تصدیق کے بغیر کچھ آگے نہ بڑھائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کی نرم گزارش ہے۔ اہم معلومات دوسروں تک شیئر کریں۔ سبسکرائب کر کے باخبر رہیں۔ اللہ حافظ۔